تو شادی کے بعد دونوں کو اپنی اگلی نسل کی بھی فکر ہونی چاہیے، اور اس کی ابتدا بھی اس سے کہ جب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوں تو پھر وہ دعائیں سکھائی گئیں کہ جن کو پڑھنا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاص موقع کے لیے دعا سکھائی، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا، یعنی ہسبینڈ وائف کو، اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو تو اس ملاپ کے نتیجے میں ہمیں عطا کرے. تو حدیث میں آتا ہے کہ ان دونوں کو جو اولاد ملے گی اس تعلق کے بعد اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ شیطان کو اس سے دور رکھے گا. دوسری بات یہ ہے کہ تربیت جو ہوتی ہے وہ رول ماڈلنگ سے ہوتی ہے، صرف نصیحتوں سے نہیں ہوتی. ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کو اگر ہم ہر وقت لیکچر دیتے رہیں گے تو اس سے وہ بہت نیک بچے بن جائیں گے چاہے ہمارا اپنا عمل اس کے خلاف ہو. تو یہ ہماری بھول ہے. بچے ہماری باتوں سے زیادہ ہمارے ایکشنز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ بہت کچھ اظہار نہیں کر پاتے لیکن بہت سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کر کیا رہے ہیں. حتیٰ کہ جب وہ سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں نا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ذرا سے بچے بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ آپ کو بتانے لگتے ہیں اب امی یہ کہیں گی، اب یہ ہوگا، اب یہ ہوگا، وہ پورا پریڈکٹ کر دیتے ہیں. تو وہ کہہ دیتے ہیں اب مجھے پتا ہے اب آپ مجھے کیا کہنے والی ہیں، اور اب آپ مجھے اسے روک دے گی، اور اب ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا. تو چھوٹے ہوتے ہوئے بھی وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیے کہ جس ماں کے ساتھ پیٹ میں اتنے کلوز انہوں نے 9 مہینے گزارے اور پھر اس کے بعد دودھ پیا اور دن رات ساتھ رہے، وہ کیسے نہیں ماں کے مزاج کو سمجھیں گے کہ ماں کیا کرتی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ بچے کے ساتھ ہم آنےسٹ ہوں، اور جو چیز ہم اس میں لانا چاہتے ہیں وہ پہلے اپنے اندر لے کر آئیں، کیونکہ خالی بول جو ہے یا خالی باتیں جو ہیں وہ کھوکھلی ثابت ہوتی ہیں اگر آپ ان پر خود عمل نہیں کر رہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے یہی دیکھا کہ میرے والدین دین اسلام پر ہیں، ہما یدینان الدین، کہ وہ دیندار پیرنٹس ہیں. اب وہ اپنے ماں باپ کے حق میں ایک طرح سے گواہی دیتی ہیں. اسی طرح ہم بھی اپنے عام طور پر جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے ماں باپ کے نیکیوں کا ضرور ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے والدین ایسے ہیں، ہماری امی یوں نماز پڑھتی تھی، ایسا کرتی تھی، ویسا کرتی تھی. ایک ایک چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوسروں کے ساتھ سلوک کیا کر رہے ہیں، سروینٹس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، گھر سے باہر کون رشتے دار آیا تو اس کے ساتھ پیش کیسے آئے ہیں، کس کو کیسے ویلکم کیا ہے، کس کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. اور بہت سی چیزیں تو مائیں ویسے بھی شیئر کرتی رہتی ہیں، اور کوئی نہیں تو جب اپنی فرینڈس کے ساتھ فون پہ کر رہی ہوتی ہیں بچے سب کنورسیشن سن رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اس میں بھی بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں ان کے سامنے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اولاد کو جب بچے ہو چھوٹے ہو خاص طور پر تو ان کو اپنے ساتھ نیک کاموں میں شریک کریں. بہترین تربیت اس وقت ہوتی ہے جب ہم ان کے ساتھ مل کے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ اسکول کا کوئی پروجیکٹ ہے، چاہے وہ ان کا قرآن کا ٹائم ہے یا نماز کا ٹائم ہے یا پھر کوکنگ ٹائم ہے، آپ کچن میں ہیں ساتھ اپنے لگا لیں. کیونکہ عموماً ہم اپنے کام میں بہت پرفیکشن چاہتے ہیں نا تو ہم بچوں کو قریب نہیں پٹکنے دیتے، ہم کہتے تم چلے جاؤ میں خود ہی کر لوں گی. اب کیا ہوتا ہے بچے بور ہوتے ہیں، آپ تو خود مصروف ہیں اور بچہ کے پاس کوئی کام نہیں کرنے کو، سارا دن اسکول سے پڑھ کے تک کیا ہے، اب اس کا کوئی موڈ نہیں ہے کہ اور کتابیں لے کے بیٹھے، تو اب اس نے کیا کرنا ہے، پھر وہ آپ کو فون لے لے گا، پھر آپ کو آئی پیڈ اٹھا لے گا، پھر وہ اس پہ جنگ و جدل شروع ہو جائے گی، وہ کچھ جا کے ٹی وی آن کر لے گا. تو تربیت تو نہ ہوئی. تو چھوٹے چھوٹے کام کچن کے، اور خصوصاً لڑکیوں کو بڑا شوق ہوتا ہے، تو چھوٹے چھوٹے کام ان کے لیے نکال کے رکھا کریں. اچھا آپ یہ کریں گے، آپ یہ کریں. ایک اچھا شوہر اور اچھا خامن جو ہوتا ہے وہ بچوں کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت کو سلوک کرتا ہے. بعض اگر میاں لوگ تھکے ہوئے آتے ہیں، گھر میں اگر شور ہو تو ڈانٹ ڈپٹ سے کام لیتے ہیں، اس سے بچے اور زیادہ باپ سے دور ہو جاتے ہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ باپ آتا ہے تو ماں بھی کہتی چپ ہو جاؤ، سارے سہم کے بیٹھ جاتے ہیں اور گھر میں ایک عجیب سی فضا پیدا ہو جاتی. لیکن اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا سلوک کیا کرتے تھے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی کو بوسہ دیا. آپ کے پاس اقرا بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ میرے 10 بیٹے، میں نے کسی کو بوسہ نہیں دیا. تو آپ نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا جو رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم بھی نہیں کرتا. یعنی آپ بچوں کو اٹھاتے، پیار کرتے، ساتھ لگاتے، چومتے. ام سلمہ کی بیٹی تھی زینب، تو آپ ان کو زینب زینب کہا کرتے تھے، یعنی تصغیر کے ساتھ پیار سے بلاتے. پھر بچوں کی عزت بھی کیا کرتے تھے، ان کو رسپیکٹ دیتے. ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے عادات، چال چلن اور بات چیت میں سب سے زیادہ مشابہ حضرت فاطمہ کو پایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. بہت زیادہ آپ سے ریزمبل کرتی تھی، چلنے میں، بیٹھنے میں، لین دین میں، ہاتھ کے اشاروں میں.
جب وہ آپ کے پاس آتی آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ پکڑتے، انہیں بوسہ دیتے، انہیں اپنی جگہ بٹھاتے. جب آپ ان کے ہاں جاتے تو وہ اٹھ کر آپ کی طرف بڑھتی تھی، آپ کا ہاتھ پکڑتی، بوسہ دیتی اور آپ کو اپنی جگہ بٹھاتی. یہ تھا باپ بیٹی میں محبت کا تعلق. آج آپ دیکھیے کہ ہمارے گھروں میں کیا واقعی بیٹیوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ یا امت کے مرد بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں؟ اگر نہیں تو فکر کی بات، کیونکہ یہ بھی آپ کی محبت کی شرط ہے کہ آپ کے طور طریقے بھی اختیار کیے جائیں. پھر نمازیوں کو کندھے پہ چڑھا لیتے. حضرت امامہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت زینب کی بیٹی تھی. آپ نماز میں ہوتے تو ان کو بٹھا لیتے اپنے کندھے پر، رکوع پہ جاتے تو اتار دیتے، جب کھڑے ہوتے پھر چڑھا لیتے. حالانکہ آپ امامت کر رہے ہوتے تھے. بچے نماز کی حالت میں آپ کی پشت پہ سوار ہو جاتے اور آپ اپنا سجدہ لمبا کر دیتے تھے جب تک وہ اٹھتے نہیں تھے. بڑے بچے کو بھی پیار سے اپنی چادر کے نیچے گھسا لیتے تھے. جیسے ایک دفعہ آپ نے حضرت حسن حسین کو چھپایا، حضرت علی آئے تو آپ نے ان کے اوپر بھی اپنا کپڑا کر دیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو ادب بھی سکھاتے تھے، یعنی صرف پیار ہی نہیں، لاڈ ہی نہیں، بلکہ تمیز بھی سکھائی. حضرت عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور میں آپ کی پرورش میں تھا، تو میں جب کھانا کھاتا تو سارے برتن میں ہاتھ گھماتا، تو آپ فرماتے کہ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اپنے آگے سے کھاؤ اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ. یعنی بچے اگر کھانے کی میز پر بدتمیزی کر رہے ہیں یا صحیح سے نہیں کھا رہے تو صرف ماں کا فرض نہیں کہ بیچاری کانشیس ہو کے اور تکلیف اٹھائے اور بار بار وہ اس کی اصلاح کرے، بلکہ باپ کو بھی اس وقت اپنا رول پلے کرنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ کہ حلال حرام کی تمیز. حضرت حسن نے ایک مرتبہ کھجور اپنے منہ میں لے لی تھی تو آپ نے اس کو کہا کہ یہ صدقہ کی کھجور ہے اور اس کو کہہ کے نکلوا دیا. پھر اسی طرح بچوں سے محبت کو بھی اعلان کہتے ہیں. آپ فرماتے فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اس لیے جس نے اسے ناحق ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. پھر داماد کے ساتھ آپ کا معاملہ بہت اچھا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. پھر حضرت ابو العاص کے ساتھ آپ ان کی تعریف کرتے تھے. آپ نے بنی عبد شمس یعنی بنی امیہ میں سے اپنے داماد ابو العاص کا ذکر کیا اور اس کی تعریف کی اور خوب کی. پھر آپ نے فرمایا اس نے مجھ سے بات کی تو سچی کی، وعدہ کیا تو پورا کیا. پھر اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضرت فاطمہ سے ناراض ہو کر تو مسجد میں جا کے سو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھے اور خود جا کر ان کو تلاش کیا. دیکھا تو وہ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے جسم پر مٹی بھی لگ چکی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جسم سے دھول کو جھاڑ رہے تھے اور فرما رہے تھے اٹھو ابو تراب، اٹھو ابو تراب. یہ نہیں کیا کہ بیٹی کی بیعت کے باتیں سننے لگے کہ اچھا پھر وہ ناراض ہے تو کیوں تم بھی ناراض ہو جاؤ، یا نہیں تمہاری پرواہ کرتے تو آؤ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں گھر واپس آ جاؤ. یہ محبت نہیں ہوتی. عام طور پر ہم انتہائی درجوں پہ پہنچ جاتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے اگر یہ بات ہے پھر اس کے بعد معاملہ ختم. دیکھیے ہم سب انسان ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، کمی بیشی ہوتی ہے، لیکن یہ رشتے بہت پیارے رشتے ہوتے ہیں. ان کا ایک لحاظ اور احترام رکھنا چاہیے اور ہر بات میں انتہا درجے پہ نہیں پہنچنا چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ حضرت انس جو ہیں وہ 10 سال آپ کے پاس رہے اور وہ کیا کہتے ہیں کہ کبھی آپ نے اف تک نہیں کی، یعنی مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی مجھ سے ناراض نہیں ہوئے، کبھی میرے پہ سختی نہیں کی. اور کبھی کبھی وہ بچے تھے تو جو کام نہیں بھی کرتے تھے تو آپ ان کے اوپر سختی نہیں کرتے تھے، پیار سے دوبارہ یاد دلا دیتے. جیسے بچوں کو کام کرنا کہتے اچھا کرتے پھر بھول جاتے ہیں، پھر ہم ڈانٹتے اچھا تم نے سنا نہیں تھا. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں 9 سال آپ کی خدمت میں رہا، مجھے نہیں یاد کہ آپ نے کبھی مجھ سے کہا کہ تم نے ایسا ایسا نہیں کیا، اور نہ کبھی کسی چیز کے بارے میں مجھ پر عیب لگایا. پھر کسی کام کے غلط ہونے پر ملامت نہیں کرتے تھے. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اس دوران اگر مجھے کسی کام کا حکم دیا اور مجھ سے لیٹ ہو گیا یا وہ کام نہیں کر سکا تو آپ نے مجھے کبھی ملامت نہیں کی. اگر اہل خانہ میں سے کوئی شخص ملامت کرتا تو آپ فرماتے اسے چھوڑ دو، اگر تقدیر میں یہ کام لکھا ہوتا تو ضرور ہو جاتا، یعنی ٹیک اٹ ایزی. اگر نہیں کر سکا تو اللہ کا حکم نہیں تھا، یعنی اس سے معاملے کو ٹال دیتے تھے، آسانی کر دیتے تھے، اس کے لیے بے وجہ روک ٹوک نہیں کرتے تھے. ایک یہ چیز بچوں کی کریٹیوٹی کو مار دیتی ہے. ہم اپنے گھروں کو اتنا ایک بت خانہ بنا کے رکھ دیتے ہیں کہ ہر طرح کے اس میں ڈیکوریشن پیس سجا دیتے ہیں، پھر بچہ ہاتھ لگائے اس کو پکڑ پکڑ کے روکتے، پھر بچے کو روکتے، پھر بچے کو روکتے. اس بچے کی جو آگے بڑھنے کی صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی. تو اپنے گھروں کو چائلڈ فرینڈلی بنائیں، ان چیزوں کو ہٹا دیں اور بچے کو آزادی دیں، یا پھر ان کو تمیز سکھائیں اور وہ ہاتھ نہ لگائیں. آپ نے دیکھا کہ کچھ گھروں میں سب کچھ رکھا ہوتا ہے اور بچے ٹرین ہو جاتے ہیں کہ نہیں اس چیز کو نہیں کھیلنا، کسی اور چیز سے کھیلنا ہے. تو دونوں طریقوں میں ان کی ٹریننگ ضروری ہے، بجائے اس کے کہ یا تو آپ گھر کو بالکل ایک کھنڈر ویرانہ بنا دیں اور یا پھر یہ کہ ان کو ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ سے کام لیں. دونوں ہی طریقے ٹھیک نہیں. دعا کرتے وقت انسان کو حمد و ثنا کے ساتھ آغاز کرنا چاہیے،
یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد اپنی عرض رکھنی چاہیے. تو جس دعا کے آگے پیچھے درود شریف پڑھ لیا جائے وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے. فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی، پھر کہنے لگا اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نمازی تو نے جلدی کی، جب نماز پڑھ چکو تو بیٹھے رہو، اللہ کی اس طرح حمد و ثنا بیان کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، پھر اس سے دعا کرو. یعنی یہ دعا مانگنے کا ادب اور سلیقہ ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کی دعاؤں کی قبولیت میں بعض اوقات اس کے گناہ حائل ہوتے ہیں، اور جب انسان استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے تو دروازے کھل جاتے ہیں. اسی لیے انسان جب دعا کرے تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب سے توبہ اور استغفار کرے. پھر اسی طرح دعا کرنے کے ادب میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان جب دعا کرنا شروع کرے تو سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرے، پھر اپنے قریبی لوگوں کے لیے دعا کرے، اور پھر تمام لوگوں کے لیے دعا کرے. کہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، اور شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بندے کے دل میں مایوسی پیدا کرے. جب بھی انسان کے دل میں ایسا خیال آئے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوئی تو اسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبولیت دعا کی مختلف قسمیں یا طریقے بتائے ہیں. ایک تو یہ کہ جو کچھ انسان مانگتا ہے اس کو وہ مل جائے، یا پھر یہ کہ وہ تو نہ ملے لیکن اس کے برعکس اس کے بدلے میں اس کی کسی مصیبت یا مشکل کو اس سے دور کر دیا جائے یا آنے سے روک دیا جائے. تیسری صورت یہ کہ دنیا میں تو انسان کو اس دعا کے صلے میں کچھ نہ ملے، لیکن قیامت کے دن وہ تمام دعائیں اس کے اعمال نامے میں شامل کر کے اسے ان کا بہترین بدلہ یا جزا دی جائے. ایسی صورت میں جو تیسری صورت ہے، اگرچہ دنیا کے اعتبار سے ایک مشکل صورتحال ہے، لیکن قیامت کے دن بندہ جب اپنی دعاؤں کا صلہ دیکھے گا، اس عبادت کی جزا پائے گا وہاں پر، تو اس وقت تمنا کرے گا کہ اے کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی. لیکن دعا کی قبولیت کے لیے پھر کچھ شرائط ہیں. ایک بات تو یہ اس میں جو سب سے پہلے کہ انسان کا رزق حلال ہو، کیونکہ حرام کھانا انسان کی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ کا سبب ہوتا ہے. پھر اسی طرح جب انسان اللہ سے دعا مانگے تو اس وقت بہت توجہ کے ساتھ دعا کرے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتے. یعنی ایک انسان مانگ رہا ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا مانگ رہا ہے، صرف رٹے رٹائے کچھ لفظ زبان سے نکال رہا ہے یا سنی سنائی کوئی بات دہرا رہا ہے، لیکن اس کے دل سے وہ بات نہیں نکل رہی ہے، وہ مانگنا نہیں، بس کچھ الفاظ کا پڑھ دینا ہے. تو یہ طریقہ بھی درست نہیں. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دعا سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ کے ہاں معزز نہیں. حدیث میں آتا ہے لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل نہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے ولا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، کہ تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدل سکتی. یعنی انسان کی جو تقدیر ہے، جو لکھی ہوئی ہے، اس میں تبدیلی دعا کی وجہ سے ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، جو چاہتا ہے اللہ مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت کر دیتا ہے، لکھ دیتا ہے. تو بات یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے اور پورے جزم کے ساتھ، ارادے اور عزم کے ساتھ مانگنا چاہیے. کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر تو چاہے تو قبول کر لے، نہیں چاہے تو نہ کرے. نہیں، انسان دعا مانگتے وقت پورا یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر سکتا ہے، اور واقعی قبول کرتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ فیردہما صفرا، تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا اور سخی ہے، جب بندہ اس کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں خالی لوٹاتے ہوئے اسے شرم آتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو مالک الملک ہے، تمام خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں اس کے پاس ہیں، ان کا مالک وہ ہے. لہٰذا ایسا نہیں کہ کبھی انسان کی دعا قبول نہ ہو تو اس کا سبب یہ ہو خدا نخواستہ کہ وہ دینے پہ قادر نہیں، وہ دیتا ہے اور وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا بندے کو. بس صرف فرق یہ ہے کہ قبولیت کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، اور خاص طور پر اگر بندہ مانگتا نہیں ہے
تو یہ چیز اس کو ناپسند ہے، اس پر وہ ناراض ہوتا ہے، کیونکہ اللہ بندے سے یہ چاہتا ہے کہ بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہے، اس سے مانگتا رہے، کیونکہ اللہ نے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اگر بندے سب نعمتیں اس سے پا کر اس سے بے نیاز ہو جائیں تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. خصوصیت کے ساتھ جیسے دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں، مثلا آذان سن کر اس کا جواب دینے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تہجد کے وقت کی یعنی رات کا آخری پہر جو ہوتا ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. پھر اسی طرح عبادات کے بعد جیسے نماز کے بعد، قرآن پاک پڑھنے کے بعد، پھر روزہ کھلنے کے وقت، اسی طرح حج عمرے کے جو مختلف مناسک ہیں ان کی ادائیگی کے دوران کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پڑتے ہوئے. اس کے بہت سے ایسے مواقع کتابوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جس میں انسان کی دعا رد نہیں ہوتی، قبول کر لی جاتی ہے. تو اس میں اگر انسان تھوڑی دیر کے لیے ارادتاً یکسوئی اختیار کرے تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا. مثلا رات کے آخری حصے میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کر لوں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے عطا کر دوں، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں. یعنی اگر کوئی اس وقت مجھ سے دعا کرے گا تو میں ضرور اس کی دعا قبول کر لوں گا. لیکن عموماً رات کے آخری حصے میں انسان گہری نیند میں چلا جاتا ہے اور یہ قبولیت کا وقت اس سے کھو جاتا ہے. تو اس خصوصی طور پر اگر انسان کی زندگی میں کوئی پریشانی ہو یا کچھ چیزوں کے بارے میں وہ واقعی سنجیدہ ہو کہ وہ اسے ملنی چاہیے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں میں سے، بھلائیوں اور خیر میں سے، تو اس کو چاہیے کہ اس وقت میں دعا کا اہتمام کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تمام اوقات سے زیادہ بندہ پچھلی رات میں اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، پس اگر تم سے ہو سکے تو تم اس گھڑی میں اللہ کو یاد کرنے والوں میں سے بن جاؤ تو ضرور بن جاؤ. پھر اسی طرح آذان کے بعد اور اقامت سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے. یعنی مؤذن جب آذان دے رہا ہو تو جو الفاظ وہ دہرا رہا ہو ان کو دہراتے جانا چاہیے، سوائے حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے کہ اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے. اور جب مؤذن آذان کہہ چکے تو آذان کے بعد کی دعا پڑھ کے درود شریف پڑھ کر جو بھی انسان کے دل میں حاجت ہو وہ اپنے رب کے سامنے رکھے. تو وہ دعا کے قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت آسمان کے دروازے کھلتے ہیں. تو اس وقت انسان کو یہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اپنے رب سے مانگتے چلے جانا چاہیے تاکہ انسان کسی انسان کا محتاج نہ ہو. پھر اسی طرح سجدہ میں انسان اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے، اس وقت دعائیں خوب سنی جاتی ہیں تو خوب انسان کو پکارنا چاہیے. فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے تو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا اور دعا مانگنا انسان کے فائدے میں ہے، بجائے اس کے کہ انسان فوراً مصلی سے اٹھ جائے یا ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دے. پھر اسی طرح جمعے کے دن ایک خاص گھڑی ہوتی ہے جس میں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ جمعے کے دن کی آخری گھڑی ہوتی ہے. تو بہرحال جمعے کے دن خصوصی طور پر دعاؤں کے مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے. پھر اسی طرح ماہ رمضان میں ہر دن اور رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے، اس وقت بھی زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے. عرفہ کے دن اللہ سبحانہ وتعالی سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے. تو اس دن وہاں کے لوگ جو حج پر گئے ہیں وہ تو دعائیں مانگتے ہی ہیں اور جو لوگ نہیں بھی جا سکے وہ بھی اس دن کی برکت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خوب دعائیں کریں. پھر اسی طرح بارش ہوتے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. پھر زمزم پیتے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. قرآن مجید کی تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. تو انسان کو ان مواقع سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے. پھر اسی طرح مریض اور میت کے پاس جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ بھی قبول ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو بھی سن لے اور ہمیں قبولیت کے اوقات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور ہمیں دعائیں مانگنے کے آداب سکھا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل کیا بتایا جس کی شادی نہ ہو اور اس کی خواہش نفس بڑی ہوئی ہو اور وہ حرام کی طرف مائل ہونے سے بھی ڈرتا ہو. کیونکہ بعض لوگ پھر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر شادی نہیں ہوئی تو ہم نہیں انسان، ہماری نہیں خواہشات، ہمیں بھی حق ہے، اور اگر حلال طریقے سے نہیں تو ٹھیک ہے ہم حرام راستے سے اپنی خواہشات پوری کر لیتے ہیں. ایسے لوگوں کو کیا حل بتایا گیا؟ روزہ. تو ہر شخص اپنے بارے میں خوب جانتا ہے
کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کسی سے ذکر بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کے اندر کیا طوفان مچا ہوا ہے. نہ آپ اپنی ماں کو بتا سکتے ہیں، نہ کسی دوست کو، نہ کسی کو بھی ذکر نہیں کر سکتے. ایک نیچرل چیز ہے نا، اللہ نے اندر رکھ دی ہے تو وہ سر اٹھائے گی. تو اس صورت میں پھر اس کا کیا حال یہ ہے کہ ہم ہر ایک سے انتقام لیتے رہیں، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کریں کہ وہ شادی کیوں نہیں کر رہے، یا لوگوں کو برا بھلا کہیں کہ جو آ کے رشتہ دیکھ کے چلے جاتے ہیں اور کوئی فیصلہ نہیں کرتے. کس کو بلیم کریں؟ ہر چیز کا ایک وقت ہے، کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے. تو ایسی صورت میں پھر یاد رکھیے کہ شادی ایک ضرورت ضرور ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں ہوئی تو حضرت عائشہ کی مثال کو سامنے رکھ لیں. 18 سال کی عمر تو بیوہ ہو چکی تھی، وہ 48 سال زندہ رہی ہیں بعد میں. کتنی پروڈکٹیو لائف گزاری ہے انہوں نے، 2000 سے زائد احادیث روایت کی، کتنی علم کی خدمت کی ہے. اسی طرح اور بھی بہت سی خواتین ایسی ہیں. امام شافعی کی والدہ کو دیکھیں، وہ بہت ینگ ایج میں، امام شافعی بہت چھوٹے تھے، وہ بیوہ ہو گئی. اسی طرح بہت سی اور خواتین کا ذکر ملتا ہے کہ جنہوں نے سنگل ہینڈڈ بچے پالے اور بہترین عالم اور بڑے بڑے سائنٹسٹ بن کے نکلے وہ. اسی طرح بعض اوقات ہسبینڈ کوآپریٹو نہیں ہوتا. تو ایسے مسائل میں بھی الجھ کر انسان کو اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. کسی بھی چیز کی کمی کی وجہ سے نہ اللہ سے ناراض ہونا ہے اور نہ بندوں سے. ان جسمانی مسائل کا یا شہوانی مسائل کا حل تو روزہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ شادی کر لے، اس لیے کہ وہ نگاہوں کو نیچا رکھنے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں بہت معاون ہے. اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی کسی وجہ سے شادی نہیں کر پا رہا، تو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ اس کی نفسانی خواہشوں کو توڑے گا. جب وہ خواہش ٹوٹے گی تو پھر آپ اپنے آپ کے چنگل سے آزاد ہوں گے اور کوئی بہتر کام کر سکیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا آپ کی سوچیں ہیں، کیا آپ کی دلچسپیاں ہیں، کس ماحول میں آپ رہتے ہیں، کیونکہ انسان اپنے دوستوں کی صحبت سے ہی پہچانا جاتا ہے. لسٹ بنائیے کہ کون سے 5 لوگ آپ کے قریب ترین ہیں.